Assalamu alaikum, my dear students. Hope you will be fine and have studied the previous lecture of Jinnah's Vision of Pakistan. Today we are going to continue page number 18, second unit of second year book. The unit is Jinnah's Vision of Pakistan. Okay. The second thing that occurs to me is this: one of the biggest curses from which India is suffering. I do not say that other countries are free from it, but I think our condition is much worse, is bribery and corruption. Okay, students. So, in previous lecture there was lastly that was the sentence. The first observation that I would like to make is this: you will no doubt agree with me that the first duty of a government is to maintain law and order so that the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the states. کہ first کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ملک کے اندر ایک امن و امان قائم کرنا چاہیے. سب سے پہلے کام یہ ہے کہ سب کو آزادی ملے، سب کو رائٹس ملے، سب کا خیال رکھا جائے. ناؤ دا سیکنڈ تھنگ اکارڈنگ ٹو قائد اعظم محمد علی جناح، دا سیکنڈ تھنگ، دوسری چیز یا دوسری بات دیٹ آکرز ٹو می جو میرے ذہن میں آئی ہے از دس، تو وہ یہ ہے: ون آف دا بگیسٹ کرسز سب سے بڑی برائی یا لعنت فرام وچ انڈیا از سفرنگ، جس سے ہندوستان متاثر ہو رہا ہے. آئی ڈو ناٹ سے دیٹ ادر کنٹریز آر فری فرام اٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ باقی ممالک، باقی کنٹریز اس سے فری ہے، باقی ممالک میں یہ نہیں ہے، یہ برائیاں نہیں ہے، یہ کرسز نہیں ہے. بٹ لیکن آئی تھنک، میرے خیال سے our کنڈیشن، ہماری حالت از مچ ورس، بہت بدتر ہے. اینڈ دیٹ از برائبری مین رشوت اینڈ کرپشن اور بدعنوانی. کہ سیکنڈ تھنگ کیا ہے؟ وہ ہے برائبری اور کرپشن، جس کی وجہ سے ہندوستان بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، بہت زیادہ سفر کر رہا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح فرما رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ باقی ممالک میں یہ چیز نہیں ہے، وہاں پہ بھی ہے، لیکن ہماری حالت اس وجہ سے، رشوت کی وجہ سے، بدعنوانی، کرپشن کی وجہ سے بہت بدتر ہے. دیٹ ریئلی از اے پوائزن، یہ ایک زہر ہے. وی مسٹ پٹ دیٹ ڈاؤن ود این آئرن ہینڈ. ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے. ود این آئرن ہینڈ مین بہت سختی سے، ہمیں بہت سختی سے اس پہ کام کرنا چاہیے، اس کو بالکل یہاں سے ختم کرنا چاہیے. اینڈ آئی ہوپ، اور مجھے امید ہے دیٹ یو ول ٹیک ایڈیکویٹ میجرس ایز سون ایز اٹ از پاسبل فار دس اسمبلی ٹو ڈو سو. اور مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے دیٹ یو ول ٹیک ایڈیکویٹ مین مناسب، میجرس اقدام، ایز سون ایز اٹ از پاسبل فار دس اسمبلی، کے اس اسمبلی کے لیے جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے جب تک. تو مجھے یقین ہے کہ آپ مناسب اقدام لوگے، مطلب کہ آپ اس کے لیے کوشش کرو گے، اس کو ختم کرنے کے لیے، ملک سے کرپشن کو، برائبری کو ختم کرنے کے لیے مجھے یقین ہے کہ آپ میرا ساتھ دو گے اور اس کے لیے مناسب اقدام کرو گے. The next thing that strikes me is this. اچھا، نیکسٹ تھنگ اور ایک اور چیز دیٹ اسٹرائکس می از دس، جو میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے: ہیئر اگین اٹ از اے لیگیسی وچ بین پاسڈ آن ٹو اس. اٹ از لیگیسی مین ورثہ. ہیئر اگین، یہاں پہ پھر سے اٹ از اے لیگیسی، یہ ایک ورثہ ہے، مطلب کہ ہمیں ورثے میں ملی ہے. وچ بین پاس ٹو آن ٹو اس، جو ہمیں پاس ہوئی ہے، مطلب کہ ورثے میں یہ چیز ہمیں ملی ہے. along with many other things، بہت اور چیزوں کے ساتھ، good and bad، جس میں اچھی بھی ہے، جس میں برے بھی ہے، has arrived great evil
دا ایول آف نیپوٹزم اینڈ جابری. اور وہ ایول کیا ہے؟ دا ایول آف نیپوٹزم. نیپوٹزم کی اردو میننگ ہے اقربا پروری، اور اس سے مطلب ہے فیورٹزم کرنا. اس سے مطلب ہے فیورٹزم کرنا. اینڈ جابری کا مطلب ہے بددیانتی کرنا. اسٹوڈنٹس، نیپوٹزم کا مطلب ہے کہ کوئی شخص کسی اعلیٰ پوسٹ پہ آ جائے اور پھر وہ صرف اور صرف اپنے فیورٹ لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو نوازے، ان کو سیٹس دے، ان کو اہمیت دے، ٹھیک ہے، اور باقی جو اہل ہو ان کو اگنور کرے. تو نیپوٹزم اس کو کہتے ہیں. اور جابری کا مطلب ہے کہ جو لوگ اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتا ہو، کہ جس کو کوئی سیٹ ملا ہو، کسی پوسٹ پہ وہ ہو، اور اس سے وہ اس سے نگیٹیوٹی پھیلائے، اس کا غلط استعمال کرے، اس سے اپنا فائدہ لے اور صحیح استعمال اس کا نہ کرے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح فرما رہے ہیں کہ جو تھرڈ تھنگ ہے جو کہ ہمیں لیگیسی میں، ہمیں ورثے میں ملی ہے، وہ یہ ہے کہ نیپوٹزم اینڈ جابری، کہ ہمارے یہاں یہ چیز بہت زیادہ ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو میک اٹ کوائٹ کلیئر، اور میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں دیٹ آئی شیل نیور ٹالریٹ اینی کائنڈ آف جابری، نیپوٹزم اور اینی انفلوئنس ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی brought to bear upon me. اور قائد اعظم محمد علی جناح یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ میں یہاں پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں اس اسمبلی میں کہ میں یہ ساری جتنے ایولز ہیں، جتنے یہ جابری ہے، نیپوٹزم ہو گیا، انفلوئنس مطلب کوئی ریفرنس ہو گیا، ٹھیک ہے، جو کہ آج کل بھی بہت زیادہ عام ہے، تو ڈائریکٹلی ہو انڈائریکٹلی ہو، تو میں یہ چیز بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا. whenever I find that such a practice is in vogue mean کہ اس طرح کا کچھ چل رہا ہے، عمل میں ہے، or is continue anywhere low or high, I shall certainly not countenance it. کہ جب بھی مجھے پتہ چلے کہ ایسا کچھ جو ابھی ہم نے ڈسکس کی، جابری وغیرہ، ایسا کچھ چل رہا ہے کہیں پہ، چاہے لو اسٹیٹس پہ ہو، چاہے ہائی اسٹیٹس پہ ہو، چاہے تھوڑا سا ہو، چاہے بہت زیادہ ہو، کرپشن ہو، کچھ بھی ہو، تو آئی شیل سرٹنلی ناٹ کانٹیننس اٹ، تو میں اس چیز کو برداشت نہیں کروں گا. آئی نو دیر آر پیپل who do not quite agree with the division of India and the partition of the Punjab and Bengal. I know، میں جانتا ہوں، there are people، جہاں بہت سارے لوگ ہوں گے، بہت سارے لوگ ہیں who do not quite agree with the division of India and the partition of Punjab and Bengal، جو اس پارٹیشن سے، جو اس ڈویژن سے، انڈیا کے اس ڈویژن سے خوش نہیں ہے، جو میرے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. much has been said against it، اور بہت سارے اس کے اگینسٹ بول رہے ہیں. but now that it has been accepted، لیکن اب جو کہ یہ بات ایکسیپٹ ہو چکی ہے، it is the duty of everyone، یہ اب سب کا فرض ہے، of us، ہم میں سے ہم سب کا یہ فرض ہے، to loyally abide honorably act according to the agreement which is now final and binding on all. کہ اٹ از دا ڈیوٹی آف ایوری ون آف از، ہم میں سے سب کا یہ فرض ہے، ٹو لوئلی، کہ مخلص ہو کر، ابائڈ مین ایک بہت ہی اچھے، ابائڈ ہانریبلی، بہت ہی معزز طریقے سے، ایکٹ، ہم اس پہ عمل کریں، اس پہ کام کریں، اکارڈنگ ٹو دا ایگریمنٹ کے مطابق، جو ایگریمنٹ میں لکھا گیا ہے، جو ایگریمنٹ ہو چکی ہے، جو لاز آ گئے ہیں، ان سب پہ عمل کریں، وچ از ناؤ فائنل، جو کہ اب فائنل ہے، اینڈ بائنڈنگ آن آل، اور سب پر یہ فرض ہے. بٹ you must remember, as I have said, that this mighty revolution that has taken place is unprecedented. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ بٹ یو مسٹ ریممبر، آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، ایز آئی ہیو سیڈ، جیسے میں نے فرمایا، جیسے میں نے کہا، دیٹ دس مائٹی ریولیوشن، کہ یہ بہت بڑی انقلاب دیٹ ہیز ٹیکن پلیس، جو کہ ہو چکی ہے، از انپریسیڈنٹڈ، جو کہ بے مثال ہے، کہ یہ بہت بڑی انقلاب بہت بے مثال ہے. ون کین کوائٹ انڈرسٹینڈ دا فیلنگ دیٹ ایگزسٹس بٹوین دا ٹو کمیونٹیز
one community is majority and the other is in minority. کہ اب یہ بہت بڑی تبدیلی ہے, بہت بڑی انقلاب ہے, ٹھیک ہے, اور ایک غیر معمولی, ایک بے مثال تبدیلی ہے, ریولوشن ہے. تو یہاں پہ ون کین کوائٹ انڈرسٹینڈ the feeling that exists between the two communities کہ جو two communities جو کہ پارٹیشن ہو گئی, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے بہت زیادہ تبدیلیاں آئی, تو ہر ایک اس کے فیلنگ کو, اس کے احساسات کو سمجھ سکتا ہے. whenever one community is majority کہ جب ایک کمیونٹی, اس میں ایک طبقہ جو ہے وہ اکثریت میں ہو, and the other is minority, اور جو دوسری والی جو ہے وہ اقلیت میں ہو. but the question is, لیکن سوال یہ ہے, whether it was possible, کیا یہ possible تھا, یہ ممکن تھا, or practicable to act otherwise than what has been done, کہ کیا اس فیصلے سے ہٹ کر کوئی اور حل موجود تھا, کوئی اور ممکنہ حل موجود تھا. کہ کیا کویسچن یہ بنتا ہے کہ اگر ہم یہ تقسیم نہ کرتے, ہم یہ قدم نہ اٹھاتے, تو کیا اس فیصلے سے ہٹ کر کوئی اور حل موجود تھا اس کا. A division has to take place, اور یہ تقسیم تو ہونی ہی تھی, یہ ضرور یہ ڈویژن ہونی تھی. on both sides, دونوں اطراف پہ, in ہندوستان and پاکستان, ہندوستان میں اور پاکستان میں. there are sections of people who may not agree with it, بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ اس ایگریمنٹ کے ساتھ, جو اس فیصلے کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. who may not like it, جو کہ اس کو پسند نہیں کرتے اس فیصلے کو. but in my judgment, لیکن میرے مشاہدے کے مطابق, there was no other solution, اس کا کوئی اور حل نہیں تھا. and I'm sure the future history will record its verdict. verdict mean فیصلہ in favor of it, اور مجھے یہ یقین ہے, میں sure ہوں 100% کہ فیوچر ہسٹری کے مستقبل کی جو تاریخ ہوگی وہ ول ریکارڈ اٹس ورڈکٹ ان فیور آف اٹ, کہ وہ اس کے فیور میں ہوگی, کہ اس کا جو فیصلہ ہم نے کیا, جو ڈیسیجن ہم نے لی, تو مجھے یہ یقین ہے کہ فیوچر میں اس کو جو ہے سراہا جائے گا. اینڈ واٹ از مور, اٹ ول بی پروفڈ بائی actual experience as we go on that it was the only solution of India's constitutional problem. and what is more, اور دوسری بات یہ مزید یہ کہ it will be proved, یہ پروف ہو جائے گی by actual experience, کہ جب ہم اس پہ کام شروع کریں گے اپنے ملک کے لیے, جو ہے ہم اب قربانیاں دیں گے, اس کے لیے پلانس بنائیں گے, ٹھیک ہے, ایز وی گو آن دیٹ اٹ واز دا اونلی سلوشن آف انڈیاز کانسٹیٹیوشنل پرابلم, کہ ہندوستان کے آئینی پرابلم جو تھی اس کا اونلی سلوشن تھا ڈویژن کرنا. Any idea of a united India could never have worked, and in my judgment it would have led us to ٹیرفک ڈیزاسٹر. اچھا, کہ اینی آئیڈیا آف اے یونائٹڈ انڈیا, کہ اگر ہندوستان تقسیم نہ ہوتی, یہ ایک ساتھ ہوتی, ایک ہندوستان ہوتا, تو could never have worked, کہ اس طرح کام نہ کرتا, کامیاب نہ ہوتا. اینڈ ان مائی ججمنٹ, اور میرے خیال سے, اٹ would have led us مین کہ اس کا نتیجہ نکلتا, کیا نکلتا, ٹو ٹیرفک ڈیزاسٹر, ایک خوفناک تباہی. کہ میرے خیال سے اگر یہ ڈویژن نہ ہوتی, یہ تقسیم نہ ہوتی, تو اس کا جو رزلٹ ہوتا, جو نتیجہ ہوتا, تو وہ ایک خوفناک تباہی ہوتی پورے ہندوستان کے لیے. Maybe that view is correct, maybe it is not, that remains to be seen. کہ میں بھی کہ یہ بات, میری یہ بات صحیح ہو, میں بھی یہ غلط ہو, that remains to be seen, تو وہ تو دیکھی جائے گی. All the same, in this division, it was impossible to avoid the question of minorities being in one dominion or the other. all the same, لیکن جو بھی ہے in this division, اس ڈویژن میں it was impossible, یہ ناممکن تھا to avoid the questions of minority, کہ minority, یہاں پہ minority سے مراد مسلمس ہے, ٹھیک ہے, کہ مسلمس تب منورٹیز میں تھے. تو یہاں پہ یہ
کہ اگر یہ ڈویژن نہ ہوتی تو یہ امپاسبل تھا کہ یہ جو مینورٹیز تھے جو تو ان کو ان دا ون ڈومینین آر دا ادر کہ ان کو پراپر رائٹس ملتے، سب کو ہندوستان میں پراپر رائٹس ملتے، آزادی سے وہ جی لیتے، تو یہ بالکل بھی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. Now that was unavoidable. یہ اور اب یہ جو ہے پھر ناگزیر ہوتا. There's no other solution. اور اس کا کوئی اور سلوشن نہیں ہے، مطلب کہ اس پرابلم کا کوئی اور سلوشن نہیں تھا. The only solution was the division. Now what shall we do? اب کیا کیا جائے؟ Okay students, for today's lecture it is enough, and do listen my lecture carefully, attentively. If there's any question then please ask. I'm here, I'm available every time. Thank you so much. Allah Hafiz.